کیا ہے؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے۔ تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں۔ ان کی تو مت ماری گئی، غر ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائڈ انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے، جس کے سامنے دنیا ہے۔ جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے، مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، جو ملک تجار کہلاتے ہیں۔ لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا اب، جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے۔ تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے۔ بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور یہ ابو بکر ہے کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی۔ ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسماء اور ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ یہ کون ہے؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہے، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، ایک پیسہ۔ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے، اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان۔ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی، آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت۔ تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا؟ کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور 1 لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح، ایسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو،
جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو. عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور ہے، اس میں تقاضا کچھ اور. لیکن یہاں بھی فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا. اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، پھر دشمنی ہو گئی. صادق الایمان جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں، پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے. ہم ہیں اصل میں بھائی سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سخنے، جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہوگا. یہ غیر شعوری نفاق جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا، ان سے پوچھ. اصل جو مجرم جو ہے وہ یہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو. دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے. گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے. یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو جائے، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں. وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں. اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی. سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے. دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر.
ایک ہے منجدھار میں کودنے والے کہ ہر چباد آباد ماں کشتی درا بنداختین، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے۔ طارق چمر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کارے تو جو رہے عقل و خرد خطاست۔ دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی، لوگوں نے کیا یہ طارق کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے۔ عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلو، جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال۔ اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی، جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو۔ تو یہ بات جو ہے من الناس من یعبد اللہ علی حرف، انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے، خیریت رہے، مال بھی ملے، کوئی خطرہ بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر آزمائش آ گئی، کڑا وقت آ گیا، کٹھن امتحان آ گیا، اپنے منہ کے بل اوندھا گر پڑتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا، اور اصل خسارہ یہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی اقبال کا شعر، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اب سورہ عنکبوت کی آیات سنیے، وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ چشم تصور سے دیکھیے، بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا، دل میں یقین، کہہ تو اس نے بھی دیا شوق میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھبرا گیا۔ یہ تصور کر سکتے ہیں نا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایذا پہنچائی گئی، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ ہمت جواب دے گئی، پاؤں کانپ رہے ہیں، معافی مانگ کے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس، جوش میں آ گئے کسی تحریک میں، اس وقت تو چلے گئے، اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشہ تو ہرن ہوا، اور اب معافیہ لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا رہا۔ تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر کہا قرآن نے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت ہو، تو یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے۔ ہم بھی تو، جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں، لڑائی کے وقت سب سے پیچھے، بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے، اور اگر مال غنیمت کی تقسیم ہے تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے۔ اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں خطروں میں کھڑے ہیں، جا فروشی سرفروشی کے لیے تیار نہیں، لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق۔ یہ ہے منافقانہ کردار، یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن نے کھول دیا۔ یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نساء میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے، جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون، جو 11 آیات پر مشتمل۔ غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا۔ تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں،
لیکن جب کوئی انقلابی تحریک، اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوگی کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ، لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں تو منافق نہیں کہلائیں گے، صرف کمزور لوگ۔ کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیے، لیکن جہاں جھوٹا بہانا شروع کیا نفاق شروع، جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل، دوسری سٹیج، اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں، ان پاگلوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے، اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں۔ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اے نبی یہی اصل دشمن ہے، ان کو پہچانیے، ان سے بچیے، اللہ ان کو ختم کرے، قتل کرے۔ یہ کہاں سے لوٹ گئے؟ دیکھیے کیسی پیاری بات کہی، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے، کتنی بڑی بدنصیبی۔ ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا۔ ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا، ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے، کیا رتبہ ہوتا ان کا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا رتبہ ہوتا، کیا مقام ہوتا، کس چیز سے محروم رہ گئے، اور کتنے دن جی لیے ہوں گے۔ موت تو آنی ہی تھی، زندگی تو ہمیشہ کی شے نہیں ہے، مال بھی آنا جانا ہے، دولت آنی جانی ہے، کب تک رہے گی پاس؟ وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے، تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ، قبر میں داخل ہو جانا ہے، اور کیا پتا کل وارنٹ آ جائے، کچھ پتا نہیں، کیا پتا ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو، درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبہ چھوڑا، فرمایا انا یؤفکون، یہ کہاں سے الٹا لیے گئے۔ دو چار قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں، دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں، مغلوب ہے کہ نہیں، وہ معاملہ اب بھی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ تو مقابلہ ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی۔ دین تو پکار رہا ہے، کہاں ہے میرے وہ جانثار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں، اب میرے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، میرے لیے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات لگائیں۔ اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں، ایک تو وہ ہے جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو، میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں اس حفاظت میں ہے، جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جائے، جان لیجئے وہ ہیں جو اصل نفاق کی زد، یہ غیر شعوری نفاق، انہیں پتا نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں، ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون، انہیں پتا نہیں چلے گا، لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجاً بدترین نفاق تک پہنچا دے گی۔ اب ایک اور نفاق ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، میں نے وہ آیات پڑھی تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے، اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت۔ انہوں نے ایک عہد کیا تھا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، دولت دے گا، غنی کر دے گا، صاحب ثروت بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، کھپا دیں گے، بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے۔ جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد۔ ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا۔ اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہے، وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال،
اسے حضرت مسیح قتل کرے گا. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے, انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے. اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے, ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا. سندھ و ہند, سندھ ایک مکمل ملک تھا, ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا. یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے, اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا. حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند, دریائے سندھ چلا رہا ہے. یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں, یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے, اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3, تھوڑا سا حصہ ایران کا, اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ, خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے, پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے, کروسیڈرز. واپس کون لیا, کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا, عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی, کرد خون. اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا. چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے. عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے, جو سازش کی گئی, جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا. صدام 100 جال, دام کہتے ہیں جال کو, 100 صدام, اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا. اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے, اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے. پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ, اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا. یہ تو سبھی مانتے ہیں. کیپ کر دیا گیا, روک دیا گیا, آگے تو نہیں بڑھ رہا, یہ تو سبھی مانتے ہیں. رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں, لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے, قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے. یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود, سب جانتے ہیں. بہرحال یہ جان لیجئے, اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان. حالات بہت خراب ہیں ہمارے, اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی, لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی. سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں, 10 نبوی, ہجرت سے 3 سال پہلے, 2.5 سال پہلے, کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. 10 برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے, اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے, اپنے بل پر, اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے. کیسے ہو جائے گا, کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں, کوئی سر بتائے, کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے. اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6, اگلے سال 12, اس سے اگلے سال 72, اور بیعت عقبہ ثانیہ, ہجرت, اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا, انیشیٹو.
تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت۔ یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا اور تمام دنیا میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا۔ اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا۔ اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نما عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہیں، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا۔ میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر۔ علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔